السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ الحمدللہ میں بالکل ٹھیک۔ انسان کی زندگی میں کچھ لمحے ایسے آتے ہیں جب سب کچھ رک سا جاتا ہے، نہ دل کو سکون ملتا ہے، نہ آنکھوں کو قرار، اور نہ ہی مستقبل واضح نظر آتا ہے۔ ایسے وقت میں انسان کے اندر ایک خاموش جنگ شروع ہو جاتی ہے۔ ایک طرف مایوسی کھڑی ہوتی ہے اور دوسری طرف ایک چھوٹی سی روشنی جسے ہم امید کہتے ہیں۔ امید بہت نازک چیز ہے، لیکن اس کی طاقت بہت بڑی ہوتی ہے۔ یہ وہ احساس ہے جو ٹوٹے ہوئے انسان کو بھی یقین دیتا ہے کہ ابھی سب ختم نہیں ہوا۔ ہم اکثر یہ سمجھتے ہیں کہ جو کچھ ہو رہا ہے وہی آخری حقیقت ہے، لیکن زندگی ہمیشہ آخری صفحے پر نہیں لکھی جاتی۔ کبھی کبھی جو چیز ہمیں نقصان لگ رہی ہوتی ہے وہی بعد میں ہماری حفاظت بن جاتی ہے، اور جو دروازہ آج بند لگ رہا ہوتا ہے وہی کل کسی بہتر راستے کی طرف کھل جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ انسان کو کبھی بے وجہ آزمائش میں نہیں ڈالتا۔ ہر مشکل کے پیچھے ایک حکمت چھپی ہوتی ہے جو وقت کے ساتھ انسان کو سمجھ آتی ہے۔ کبھی دعا دیر سے قبول ہوتی ہے، لیکن جب ہوتی ہے تو اس طرح ہوتی ہے کہ انسان خود کہتا ہے یہی میرے لیے بہتر تھا۔ امید وہ چیز ہے جو انسان کو گرنے نہیں دیتی، اور اگر وہ گر بھی جائے تو دوبارہ اٹھنے کی ہمت دے دیتی ہے۔ یہ وہ چراغ ہے جو اندھیرے میں بھی چلتا رہتا ہے، چاہے ہوا کتنی ہی تیز کیوں نہ ہو۔ یاد رکھے، مایوسی صرف وہی پیدا ہوتی ہے جب انسان اللہ کی رحمت کو بھول جاتا ہے، لیکن جس دل میں اللہ پر یقین زندہ رہے وہ دل کبھی خالی نہیں رہتا، کیونکہ اللہ کی رحمت ہمیشہ امید سے بڑی ہوتی ہے۔ بس اپنے دل کو یہ یقین دے کہ میرے رب نے مجھے کبھی اکیلا نہیں چھوڑنا، اور جو اللہ کے ساتھ ہو وہ کبھی واقعی ہارتا نہیں ہے۔ اللہ ہمیں امید کے ساتھ جینے والا دل عطا فرمائے اور ہمارے یقین کو کبھی کمزور نہ ہونے دے، آمین۔ تو آج کا جو ٹاپک ہے وہ دعائے موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ہے۔ ایک بار پھر میں اس دعا کے تجربے آپ کے لیے لائی ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اس دعا سے صرف الفاظ نہیں نکلتے، بلکہ زندگی بدل دینے والے ڈیپ جیمز اور لیسنز ملتے ہیں۔ یہ واقعی صرف ایک دعا نہیں بلکہ توکل، یقین، نیڈ کا کمپلیٹ ماڈل ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب مدین پہنچے ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، نہ گھر تھا، نہ کوئی سہارا تھا، نہ اپنے تھے۔ اللہ اکثر اس وقت دیتا ہے جب انسان کے پاس کچھ بھی نہ ہو۔ ان کے پاس کچھ نہیں تھا، نہ لوگ تھے، نہ دوست تھے، نہ کوئی سہارا تھا، نہ گھر تھا۔ اللہ نے اس حال میں ان کی مدد کی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، سب ختم ہو گیا ہے، سب ہمیں چھوڑ چکے ہیں، تو اللہ اس وقت ہماری مدد کرتا ہے۔ اللہ اس وقت ہمیں تھامتا ہے جب کوئی بھی ہمیں تھامنے والا نہیں ہوتا۔ ان کی دعا بہت چھوٹی سی تھی، لیکن یقین بہت گہرا تھا۔ اللہ کو لمبی دعائیں نہیں چاہیے ہوتی ہے، اسے سچا ٹرسٹ، یقین چاہیے ہوتا ہے۔ ان کا یقین اللہ پر مضبوط تھا، ان کا دل ٹوٹا ہوا تھا۔ انہوں نے بس اس دعا کو مانگا اور اللہ نے ان کی دعا قبول کی۔ چھوٹی سی دعا تھی، تو جو دعا سیدھے دل سے نکلتی ہے نا یقین کے ساتھ، وہ ڈائریکٹ قبول ہوتی ہے، اور جو رٹی رٹائی دعا ہوتی ہے وہ بھی ہوتی ہے ٹھیک، لیکن جو دل سے ڈائریکٹ الفاظ نکلتے ہیں وہ آپ کو کامیابی کی طرف لے جاتی ہے۔ اور محتاجی کا اقرار ہی قوت ہے۔ جب انسان اپنی ضرورت کو اللہ کے سامنے قبول کر لیتا ہے تب وہ کمزور نہیں رہتا بلکہ اللہ کے قریب ہو جاتا ہے۔ جب انسان کا غرور ٹوٹتا ہے رحمت کے دروازے تب کھلتے ہیں، جب انسان عاجز بنتا ہے تب رحمت کے دروازے کھلتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کو فوراً سب کچھ نہیں ملا، لیکن جو ملا پرفیکٹ ملا۔ جو دعائیں ڈیلے ہوتی ہے تو سمجھے اللہ تمہیں تیار کر رہا ہوتا ہے، اور انشاءاللہ جب بھی ملے گا تو پرفیکٹ ملے گا، ہر چیز بہترین کے ساتھ ملے گا۔ اور انہیں صرف روٹی نہیں ملی، کھانا نہیں ملا، انہیں گھر ملا، کام ملا، سیفٹی ملی، اور زندگی کا نیا فیز ملا، نبی کا مشن ملا ان کو، جو ان کی شادی ہوئی۔ تو جب اللہ دیتا ہے تو صرف پرابلم سولو نہیں کرتا بلکہ نیا فیوچر دے دیتا ہے، نئی خوشیاں دے دیتا ہے، نئی زندگی دے دیتا ہے۔ اور ایک اور لیسن جو نکلتا ہے کہ انسان کا سب سے پاورفل اسٹیٹ ڈیپینڈنس آن اللہ ہے۔ یا یہ دعا ہمیں سکھاتا ہے اصل پاور انڈیپینڈنس نہیں، اللہ پر ڈیپینڈنس ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اس دعا کی سمری صرف ایک لائن میں، جب انسان کے پاس کچھ نہ ہو اور وہ پھر بھی اللہ سے امید نہ چھوڑے تو آسمان سے راستے نکل آتے ہیں۔ تو یہ دعا ہر چیز کے لیے بہت پرفیکٹ ہے۔ یہ دعا کون سی ہے؟ دعائے موسیٰ علیہ السلام، جو سب جانتے ہیں، ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر۔ تو اس دعا کو اپنی ہر مشکل کے لیے پڑھے۔ مجھے تو ایک وقت ایسا لگتا تھا کہ یہ ناممکن ہے، اس سے شادی
کرنے کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ میں نے کافی لمبے عرصے تک یہ وظیفہ کبھی کبھی ہر نماز کے بعد کیا، اور الحمدللہ اللہ نے مجھے میری 5 سال کی محبت عطا فرما دی، الحمدللہ۔ یہ میری ایک فالوور ہے جو انسٹا پر مجھے فالو کرتی ہیں، انہوں نے کامنٹ کیا تھا کہ میں نے اس دعا کو کبھی کبھی پڑھا اور کبھی ہر نماز کے بعد اس طرح پڑھتی تھی، تو 5 سال کی محبت اللہ نے مجھے عطا کی، اور کہتے ہیں کہ مجھے لگتا ہی نہیں تھا کہ یہ ممکن ہو سکتا ہے، لیکن اللہ نے ممکن کر دیا، کیونکہ اللہ ہر چیز کو ممکن کر سکتا ہے اگر ہمارا فل ٹرسٹ صرف اللہ پر ہو۔ ایک اور نے شیئر کیا ہے کہ اس دعا کے ذریعے اللہ نے مجھے وہ سب کچھ عطا کیا جو میرے دل میں تھا، آپ بھی اسے آزما لیں، الحمدللہ۔ ایک اور نے شیئر کیا ہے کہ میری دعا بھی قبول ہو گئی، انشاءاللہ امید ہے ہماری شادی اسی سال ہو جائے گی، الحمدللہ۔ ایک اور نے شیئر کیا کہ الحمدللہ الحمدللہ، بہت بہت شکریہ آپ کے اس وظیفے کی برکت سے صرف 3 دن میں میرے رشتے کے لیے ہاں ہو گئی، بے حد شکر گزار ہوں۔ تو یہ تھی کچھ سسٹرز کی، کچھ بھائیوں کی، کچھ لوگوں کی امید بھری سٹوریز، جو مجھے، آپ کو، ہم سب کو امید دیتی ہے کہ رب ہمیں سن رہا ہے، وہ ہماری بھی دعائیں سنے گا، وہ ہمیں اکیلا نہیں چھوڑتا، وہ جب ٹائم آئے گا تو وہ ہمیں وہ چیز دے گا، چاہے ہم جتنے سال سے بھی دعا کر رہے ہوں، لیکن انشاءاللہ وہ پرفیکٹ وقت پر ہماری دعا قبول کرے گا، اور جو ہم مانگ رہے ہیں وہ انشاءاللہ عطا کرے گا۔ تو اللہ پر ٹرسٹ کر کے آپ نے بھی اس دعا کو اپنی زندگی میں شامل کرنا ہے، 100 بار، 200 بار، 300 بار یا 313 بار، جس طرح آپ چاہے پڑھ سکتے ہیں۔ آپ جتنا پڑھیں گے اتنا ہی آپ کے لیے فائدہ ہے، دل کے ساتھ پڑھے چاہے چند بار پڑھے، لیکن یقین ہو کہ میرا رب میرے مسائل ضرور حل کرے گا، میری دعائیں قبول کرے گا، مجھے اس آزمائش سے نکالے گا۔ تو انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، اور انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں بہت سارے اور مزید سٹوریز لے کر آؤں گی، تو میرے ساتھ جڑے رہیے گا۔ جزاک اللہ خیر، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔